السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا أطاعنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ محترم سامعین کرام، سورہ صاد سورہ نمبر 38 اور اسی سورت سے آیت نمبر 34 سے لے کر 40 یعنی 34 سے لے کر 40 نمبر کی آیت کریمہ تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ سامعین کرام، یہاں پہ پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ دھڑ کا مطلب جسم، یعنی ایک جسم ہے جو بے جان ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کرسی پر ڈال دیا۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو پھر وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیے۔ یہ جو ان کی کرسی پر بے جان یا جو بھی ہو، جو دھڑ ڈالا گیا، جو جسم ڈالا گیا، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ قرآن کریم میں بھی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی نہیں ہے۔ البتہ اسرائیلی روایتوں میں کچھ باتیں آتی ہیں جو اس طرح سے اور اس انداز میں بیان کی گئی، جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو پرسنالٹی ہے، ان کا جو اخلاق ہے، ان کا جو کردار ہے، جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اس کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی اسرائیلی روایتوں میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ یہ کون سی آزمائش تھی، کس طرح کی آزمائش تھی، اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا جو وصف بیان کیا ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں اہل علم نے کچھ بھی بیان نہیں کیا، کہا کہ چونکہ قرآن کریم میں اس کا کوئی وضاحت سے ذکر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کا وضاحت سے ذکر نہیں ہے، لہذا جیسا اللہ نے مجمل بیان کیا ہے ویسے ہی ہم اس کو مجمل مانیں گے کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا۔ جب وہ اس آزمائش میں پڑے تو انہوں نے اللہ عز و جل کی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ عز و جل کی طرف رجوع کیا اور کہا، اللہ نے فرمایا کہ ثم اناب، پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا جس آزمائش میں ڈالے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے ایسی بادشاہت مانگی جو سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کے بھی شایع نشان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال، سلیمان نے کہا، رب اغفر لی، اے اللہ عز و جل مجھ کو بخش دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھ کو ایسی بادشاہت دے جیسی بادشاہت میرے بعد کسی کو عطا نہ کر۔ اور پھر کہا، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یقیناً تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی ایسی بادشاہت مانگی جو سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہ ہو۔ لہذا قرآن کریم میں آپ جا پڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پڑھیں گے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں پر بادشاہت دی، ہواؤں پر بادشاہت دی، چڑیوں پر بادشاہت دی۔ چونٹیاں جب بولتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کو سنائی پڑتا تھا۔ سورۃ النمل قرآن کریم میں ہے، اس میں ہے کہ جب ایک مرتبہ جا رہے تھے تو چونٹیوں کا ایک پورا گروہ جو تھا، جو زمین پر، ابھی ہم لوگ بھی چلتے رہتے تو چونٹیوں کا گروہ رہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر کے آ رہے ہیں تو چونٹیوں کی جو سردارنی تھی اس نے کہا کہ اے چونٹیوں، تم تمام کے تمام اپنے بل میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر آئے اور بے خبری میں تم تمام کو کچلتا ہوا چلا جائے۔ تو یہ سن لیا سلیمان علیہ السلام نے، یہ بادشاہت دیا تھا، جنوں پر بادشاہت، ہواؤں پر بادشاہت،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا، پرندوں چرندوں پر بادشاہت دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جہاں سلیمان علیہ السلام نے اپنی آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، وہی اللہ عز و جل سے کہا کہ اے میرے رب مجھ کو ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو تو عطا نہ کر، کسی کے شایع نشان نہ ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں حدیثیں ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث صحیح البخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 461، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی رات، یعنی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ پچھلی رات ایک شرکش جن مجھ سے بھڑ گیا، وہ میری نماز کو کٹ کر دینا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جن کے اوپر مجھ کو غلبہ عطا کیا، اور میں نے چاہا کہ میں اس کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دوں، لیکن پھر مجھ کو میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ رب حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما، رب اغفر لی وحبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کی شایع نشان نہیں ہو۔ تو میں نے اس جن کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیا۔ سامعین کرام، ایک اور روایت ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 542 پہ بیان کیا ہے۔ حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا شروع فرمایا۔ جماعت سے نماز ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے جماعت سے نماز ادا کرنا شروع کیا۔ حدیث میں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنا شروع فرمائی تو ہم نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اعوذ باللہ منک، اعوذ باللہ منک، اور یعنی اعوذ باللہ منک کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا العنک اللہ بلعنت اللہ، العنک اللہ، العنک العنک بلعنت اللہ، العنک بلعنت اللہ، یعنی میں تجھ پر اللہ عز و جل کی لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ لفظ بھی 3 مرتبہ کہا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے دست مبارک کو ایسے آگے بڑھایا جیسے کوئی چیز پکڑ رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو ہم نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا جو آپ نے اس سے پہلے نہیں بیان کیا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نماز میں اپنے ہاتھ کو بھی، اپنے دست مبارک کو بھی آگے بڑھایا تھا، تو کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل کا جو دشمن ابلیس وہ انگارہ لے کر کے آیا تھا تاکہ میرے چہرے کو وہ اس سے جو ہے جلا دے۔ تو میں نے 3 مرتبہ پڑھا اعوذ باللہ منک، میں تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں، 3 مرتبہ پڑھا، اور پھر میں نے کہا العنک بلعنت اللہ التامہ، 3 مرتبہ میں نے کہا کہ میں تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل لعنت بھیجتا ہوں، مگر وہ 3 بار میں پیچھے نہیں ہٹا، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو پکڑ دوں اور پکڑ کر کے اس کو مسجد کے ستون میں باندھ دوں تاکہ مدینے کے بچے صبح میں آ کر کے اس سے کھیلیں۔ لیکن اللہ کی قسم میرے بھائی، لیکن اگر میرے بھائی سلیمان نے یہ دعا نہ کی ہوتی رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھ کو بخش دے اور مجھ کو ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے، تو میں ضرور اس کو پکڑ لیتا اور اس کو پکڑ کر کے مسجد کے ستون سے باندھ دیتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بے مثال اور بے نظیر حکومت عطا کی تھی، جیسی حکومت کسی کو بھی نہیں ملی، کسی کو بھی نہیں ملی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کی تفصیل بیان کی، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ایک تختہ سلیمان علیہ السلام کا، اس پر وہ اور ان کے جتنے بھی وزیر تھے سب سوار ہو جاتے تھے، اور جو دوسری ضروریات کی چیز تھی وہ بھی رکھ دی جاتی تھی، اور پھر اس کو حکم کرتے تھے تو وہ ہواؤں کے دوش پر چلتی تھی، ہواؤں کے دوش پر چلتی تھی، اور جہاں جانا چاہتے تھے چلی جاتی تھی۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا، ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہوا ان کے حکم سے نرمی سے چلنے لگتی تھی، یعنی اس انداز میں چلتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے، نرمیت کے ساتھ چلتی تھی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آیت کریمہ کی تشریح میں اور تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے تیز رفتار گھوڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے چھوڑ دیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا. صبح میں جب چلتے تو 1 مہینے کی مسافت جہاں چاہتے چلے جاتے, شام میں جب چلتے تو 1 مہینے کی مسافت کی منزل ہوتی, جہاں چاہتے چلے جاتے. اللہ نے فرمایا حیث اصاب, یعنی جس علاقے میں پہنچنا چاہتے ہوا اس کو ان کو پہنچا دیتی تھی. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا والشیاطین کل بناء وغواص, اور شیطانوں کو بھی ہم نے ان کے زیر فرمان کر دیا تھا. شیطان مطلب ابلیس, جن, شرکش جن, ہم نے ان کو زیر فرمان کر دیا تھا. کچھ عمارتیں بنانے والے ہوتے تھے اور کچھ غوطہ خوری کرنے والے ہوتے تھے. آپ نے سنا ہوگا ہیکل سلیمانی, یہ جو پورا بیت المقدس ہے سب سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے. یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ شیطانوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا, یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے. مطلب کیا کہ کچھ ایسے دیو ہیکل جن تھے, شیاطین تھے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زیر فرمان کر دیا تھا, جس سے وہ بڑے بڑے بلڈنگ بنواتے تھے, بڑی بڑی دیگیں بنواتے تھے. جو آج کل باتھ ٹب آتا ہے چھوٹا چھوٹا, ویسا نہیں, بڑا بڑا باتھ ٹب بنتا تھا جو ایک جگہ فکس ہو جاتا تھا. اس سمے وہ لوگ انجینئروں سے بھی مہارت کے ساتھ بہت سارے عمارت بنا دیا کرتے تھے. آج دیکھیے کب سے بیت المقدس ہے, آج بھی موجود ہے. آج کل 100 سال 200 سال میں عمارتوں کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں رہتا ہے, کوئی اتا پتہ نہیں رہتا ہے. لیکن یہاں دیکھ لیجئے جنوں کا بنایا ہوا جو آج بھی موجود ہے. اللہ نے فرمایا کہ بڑے بڑے دیگیں, بڑے بڑے تالاب جیسے ٹب, بڑی بڑی عمارتیں کچھ جنوں کو بنانے کے لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مقرر کر دیا تھا. اور کچھ ایسے جنات تھے جو رات میں سمندر میں غوطہ خوری کرتے تھے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہیرے جواہرات وغیرہ نکال کر کے لاتے تھے. سوچئے کیسی بادشاہ تھی. چھوٹا سا پاور آج کل ہم کو ملتا ہے تو ہم لوگ کیا کیا نہیں کر دیتے ہیں. کچھ ڈائریکٹ کر لیتے ہیں, کچھ لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک کر کے کرتے ہیں, کچھ کیا کیا کر کے کر دیتے ہیں. لیکن دیکھیے کتنی بڑی بادشاہ, کتنی بڑی سلطنت, شیطان زیر فرمان ہے. روزانہ جا کر کے سمندروں میں سے ہیرے جواہرات نکال کر کے لا رہا ہے. لیکن آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا والشیاطین کل بناء وغواص, اور شیطانوں کو بھی ان کے زیر فرمان کر دیا. یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ خور تھے جو ان کے لیے عمارت بناتے تھے, دیگیں بناتے تھے اور سمندروں میں سے ہیرے جواہرات نکال کر کے لاتے تھے. وآخرین مقررین فی الاسفاد, اور دوسرے ایسے بھی تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے کیا مطلب, یہ شرکش تھے, یہ بات نہیں مانتے تھے. تو ان کو کیا کیا سلیمان علیہ السلام نے سب کو زنجیروں میں جکڑوا دیا. اور آگے اللہ نے فرمایا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. یہ ہم نے کہا کہ یہ ہماری بخشش ہے سلیمان. ہم نے کہا تھا کہ سلیمان یہ ہماری بخشش ہے, بس جو چاہو, تم چاہو تو احسان کرو, تم چاہے تو چھوڑ دو بغیر حساب کے, تم پر کوئی حساب کتاب نہیں. اس کی 2 تفسیر بیان کی گئی ہے اور دونوں تفسیر صحیح ہے. پہلی تفسیر یہ ہے کہ تم جس جن سے جو چاہے کام لے لو اور جس جن کو چاہو تم کھڑا کر دو, اور جن سے کام کروا کر کے تم ان سے پیسہ لو یا نہ لو, دو یا نہ دو, یہ تمہاری مرضی, اللہ کوئی حساب نہیں لے گا. دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل نے تم کو جو اتنا بے انتہا دولت دیا ہے کہ روزانہ دولت مل رہی ہے نا, ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں, روزانہ پاور مل رہا ہے, روزانہ دولت مل رہی ہے. تم جو چاہے کرو, تم جیسے چاہے خرچ کرو, اللہ تعالیٰ تم سے حساب نہیں لے گا. لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام ایسے نبی کہ انہوں نے بیت المال سے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں لیا. جس طرح سے سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کماتے تھے, لوہے کی زرہیں بناتے تھے, ویسے ہی سیدنا سلیمان علیہ السلام تانبے کی چیزوں کو بنا کر کے اس کو بیچتے تھے اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے. اسی لیے اللہ عز و جل نے آگے کہا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب, بے شک وہ ہمارے پاس بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا اچھا قرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے. کیا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلطنت دے دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت کا انبار دے دیا, بے شمار مخلوقات ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ تمام دولت, ثروت, سلطنت, پاور, کسی نے بھی کسی چیز نے بھی ان کو ہماری اطاعت, ہماری بندگی سے برگشتہ نہیں کیا, جس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ ہمارے نزدیک بہت قرب والا ہے اور بہت اچھا ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. یہاں پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ختم ہوتا ہے. آگے دوسرے نبی کا ذکر خیر ہے جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ کی توفیق سے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت
ہدایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا